بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 201۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دھوتے یا یہ کہیں کہ جب نہاتے تو 1 ساعت سے لے کر 5 مد تک پانی استعمال فرماتے تھے، اور جب وضو فرماتے تو 1 مد پانی سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 202۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے، اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق اس کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو۔ اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو نضر نے بتلایا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایسا کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 203۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر مسح فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 204۔ جعفر بن عمرو بن امیہ زمری کو ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 205۔ جعفر بن عمرو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امامے اور موضوع پر مسح کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 206۔ مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتار ڈالوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو، چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 207۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا سانہ یعنی کندھا کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 208۔ جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کندھے یعنی شانے سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 209۔ سبید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا گیا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ بھگو دیے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا، پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے بھی، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 210۔ حضرت میمونہ
زوزہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔